بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، کتاب الحوالہ کے بعد کتاب القضاء کا بیان شروع کریں گے، اور جیسا کہ ہمارا معمول ہے کہ ہر باب سے قبل ہم اس باب سے متعلقہ چند ضروری باتیں اور اس کی تمام ابحاث جو صاحب کتاب نے اس باب کے تحت ذکر کی ہیں ان کو اجمالی طور پر پڑھتے ہیں۔ تو آئیے اسی ترتیب سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے کتاب القضاء سے متعلقہ چند باتیں، اور اس کے بعد کتاب القضاء کا خلاصہ، اور پھر باقاعدہ طور پر انشاءاللہ یک کے بعد دیگرے تمام مباحث کو پڑھیں گے۔ کتاب القضاء، سب سے پہلے تو ماقبل جو باب ہے اس کے ساتھ کتاب القضاء کی مناسبت کیا ہے اس کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ بیوع و کفالات وغیرہ کے معاملات میں اکثر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے بعد ایسی چیز کو بیان فرمایا جو منازعات کو قطع کرنے والی ہے، یعنی منازعات کو، جھگڑوں کو ختم کرنے والی ہے، اور وہ قضاء ہے۔ قضاء کے باب سے قبل چند اشیاء جاننا چاہیے۔ سب سے پہلے قضاء کا لغوی معنی۔ قضاء کا لغوی معنی لازم کرنا اور فارغ ہونا ہے، اور شرعی معنی الحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق طریقے سے فیصلہ کرنا۔ قضاء کا رکن یہ ہے کہ قاضی قولاً یا فعلاً فیصلہ کرے۔ اس بات کی مزید تفصیل البحر الرائق میں ملاحظہ کیجیے۔ قضاء کی شرائط۔ قضاء میں چونکہ 5 اشیاء ہیں: حکم، حاکم، محکوم علیہ، محکوم بھی، محکوم لہو۔ ان میں سے ہر ایک کی شرائط ہیں۔ حکم کی شرائط یہ ہے کہ حکم دعویٰ صحیح کے بعد ہو، یعنی دعویٰ درست ہو اور اس پر کوئی حکم جاری کیا جائے، حکم کسی حق کے بدلے ہو۔ محکوم علیہ کی شرائط: محکوم علیہ خود حاضر ہو یا اس کا قائم مقام حاضر ہو، جیسے وکیل، وصی وغیرہ۔ حاکم کی یعنی فیصلہ کرنے والی کی شرائط کیا ہیں؟ تو یہاں پر 8 شرائط لکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلے عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، آزاد ہونا، سننے والا ہو، آنکھوں والا ہو، بولنے والا ہو، حد قذف سے سالم ہو، یعنی تہمت کی وجہ سے اس کو حد نہ جاری کی گئی ہو۔ محکوم بھی کی شرائط: محکوم بھی معلوم ہو۔ محکوم لہو کی شرط یعنی مدعی، اس کا دعویٰ درست ہونا چاہیے، اس کا دعویٰ صحیح ہو۔ قضاء کی صفت: قضاء کی شرائط موجود ہونے کے وقت قضاء واجب ہے، یعنی فیصلہ کرنا ضروری ہے جب تمام شرائط پائی جا رہی ہوں۔ قضاء کا ثبوت: قاضی اعتراف کرے کہ میں نے اس کا فیصلہ کیا ہے، میں نے یہ حکم جاری کیا ہے۔ قضاء کے احکام: ایک حکم یہ ہے کہ قضاء کا فیصلہ لازم ہوگا، کسی کے لیے توڑنا صحیح نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر قاضی نے غلط فیصلہ کر دیا تو اس سے رجوع کرے۔ قضاء سے نکلنے کی صورتیں، یعنی قاضی کا عہدہ قضاء سے معزول ہو جانے کی جو خصلتیں اور صورتیں ہیں ان کا بیان ہے۔ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ قاضی میں پیدا ہو جائیں تو وہ قضاء کے عہدہ سے معزول ہو جائے گا: بہرا ہو جانا، اندھا ہو جانا، پاگل ہو جانا، مرتد ہو جانا۔ یا پھر قاضی نے اپنے آپ کو معزول کیا اور بادشاہ کو خبر بھی ہو تو یہ معزول ہو جائے گا۔ قضاء کے آداب انشاءاللہ مستقل آگے ذکر آ رہا ہے۔ قضاء کے محاسن: مظلوم کو انصاف دلانا، حقوق والوں کو حق دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ بحر الرائق میں تمام تفصیلات موجود ہیں، اور آپ کے سامنے جو سکرین پر صفحہ ہے یہ فتح الوقایہ کا ہے۔ تو یہ کچھ مفید باتیں تھیں اس باب سے متعلقہ۔ اس کے بعد شرح الوقایہ کے کتاب القضاء کے اندر جو مباحث ذکر کی گئی ہیں ان کو خلاصتاً دیکھ لیتے ہیں۔ کتاب القضاء کا خلاصہ۔ اس باب میں مصنف رحمہ اللہ نے 18 ابحاث ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی بحث ہے اہلیت قضاء۔ دوسری بحث ہے فاسق کی قضاء کی 2 نوعیتیں ہیں: فسق اصلی ہوگا یا فسق طاری ہوگا، یعنی بنیادی طور پر عہدہ قضاء سنبھالنے سے پہلے ہی وہ فاسق ہوگا، یا پھر عہدہ قضاء کے بعد اس نے کوئی ایسے کام کیے جو فسق کو لازم کرتے ہیں، عہدہ قضاء کے بعد وہ فاسق بن گیا۔ تیسری بحث ہے عہدہ قضاء طلب کرنا اور اس کا اختیار کرنا، یعنی خود مانگنا۔ چوتھی بحث ہے نیا قاضی 2 چیزوں سے اپنے کام کی ابتدا کرے: قیدیوں کے معاملات اور امانات وغیرہ کو دیکھے گا، یعنی جو یتیموں کی امانتیں وغیرہ رکھی ہوں گی یا پھر اوقاف کی جو مالیاتی معاملات ہوں گے ان کو دیکھے گا۔
مجلس قضا کہاں منعقد کی جائے گی، یعنی وہ اپنی عدالت کہاں لگائے گا، قاضی کا ہدیہ اور دعوت وغیرہ قبول کرنا، قاضی سے متعلقہ آداب، قید سے متعلقہ 3 احکام، یعنی قید کی مدت قاضی کی ثوابدید پر ہوگی، قید کی شرائط کیا ہوں گی، کن وجوہات کی بنا پر قید کیا جائے گا اور کن امور کی وجہ سے قید نہیں کیا جائے گا۔ نویں بحث ہے قاضی کا خط 2 قسم کا ہوتا ہے، خط حقیقی ہوتا ہے اور خط حکمی، یعنی یا تو اپنا فیصلہ بھیجے گا یا پھر گواہیاں لکھ کر بھیجے گا دوسرے قاضی کو۔ آداب القاضی، اس کے اندر 2 بحثیں ہوں گی، خط لکھنے والے قاضی سے متعلقہ آداب اور جس قاضی کو خط لکھا گیا اس سے متعلقہ آداب۔ 11ویں بحث ہے عورت کا قاضی بننا، جج بننا، فیصلے کرنا، اس کا کیا حکم ہے۔ 12ویں بحث ہے قاضی کا یا وکیل کا نائب مقرر کرنا۔ 13ویں بحث قاضی کا مجتہد فی مسائل میں اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ اختلاف کا احتمال ختم کر دیتا ہے۔ 14ویں بحث ہے اکثر مجتہدین کے اتفاق سے اجماع منعقد ہو جاتا ہے۔ 15ویں بحث جھوٹی گواہی پر فیصلہ کرنا، اس کا کیا حکم ہوگا، آیا وہ ظاہراً باطناً نافذ ہوگا یا صرف ظاہراً نافذ ہوگا۔ قاضی کا اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ دینا، مدعا علیہ کی عدم موجودگی میں اصالتاً یا ضمناً اس کے خلاف فیصلہ کرنا، اور 18ویں اور آخری بحث قاضی کا یتیم کے مال کو قرض کے طور پر دینا۔ تو ان 18 ابحاث کو انشاءاللہ ایک کے بعد دیگرے ہم اس باب کے اندر پڑھیں گے۔ باب سے متعلقہ ضروری باتیں اور کتاب القضاء کے اندر جو ابحاث مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں وہ اجمالی طور پر آپ دیکھ چکے ہیں۔ آئیے اب عبارت پڑھتے ہیں اور باقاعدہ طور پر اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب القضاء، قضاء کا بیان۔ الاہل للشہادۃ اہل للقضاء وشرط اہلیتها شرط اہلیته والفاسق اہل له فيصح تقلیده ولا يقلد، أي يجب أن لا يقلد حتى لو قلد يأثم، كما صح قبول شهادته ولا تقبل بالمعنى المذكور، ولو فسق العدل استحق العزل في ظاهر المذهب وعليه مشايخنا رحمهم الله، وعند بعض المشايخ ينعزل، والاجتهاد شرط للأولوية، فلو قلد جاهل صح ويختار الأقدر والأولى، وعند الشافعي رحمه الله لا يصح تقليد الفاسق والجاهل، واعلم أنه قد كان الاحتياط فيما قال الشافعي رحمه الله، لكن بحسب الزمان لو شرط العلم والعدالة لارتفع أمر القضاء بالكلية، ودفع الشر والفساد أعظم مما احترز عنه، ولا يطلب القضاء، وصح الدخول فيه لمن يثق عدله وكره لمن خاف عجزه وحيفه، ومن قلد سأل ديوان قاض قبله، وهي الخرائط التي فيها الصكوك والسجلات، وألزم محبوسا أقر بحق لا من أنكر إلا ببينة وإن أخبر به المعزول، لأنه بالعزل التحق بواحد من الرعاية، وشهادة الواحد لا تقبل وإلا ينادي عليه ثم يخليه، أي إن لم تقم البينة على المحبوس المنكر ينادي أن كل من له حق على فلان ابن فلان المحبوس فليحضر مجلس القاضي، فإن لم يحضر أحد يخليه، وعمل في الودائع وغلة الوقوف بالبينة أو بإقرار ذي اليد لا بقول المعزول، أي لا يقبل قول المعزول إن قال هذا وديعة فلان دفعتها إلى هذا الرجل وهو منكر إلا إذا أقر ذو اليد بالتسليم منه أي من القاضي المعزول۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ سب سے پہلی بحث ہے کہ کن صفات کا حامل شخص قاضی بن سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ گواہی کا جو شخص اہل ہے، یعنی جس کی گواہی قبول کی جاتی ہے، اس کا فیصلہ بھی قبول کیا جائے گا، اس کا قاضی بننا بھی درست ہے۔ گواہی کا کون شخص اہل ہے، کیا اس کی صفات ہیں، سلائیڈ کے اندر دیکھیے۔ قاضی اور گواہ بننے کے لیے شرائط: مسلمان ہونا، یہ اس صورت میں ہوگا جب مدعا علیہ مسلمان ہے، اس لیے کہ کافر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسلمان کے خلاف گواہی دے۔ بالغ ہونا، بلوغت سے قبل احکام کا مکلف نہیں ہے۔ عاقل ہونا، مجنون اور پاگل کی گواہی اور قضا کے فیصلے وہ معتبر نہیں ہیں۔ آزاد ہونا،
اس لیے کہ غلام اپنی ذات پہ اختیار نہیں رکھتا تو دوسروں کے بارے میں کیسے فیصلے کرے گا۔ محدود فی القذف نہ ہو، اس لیے کہ حنفیہ کے نزدیک محدود فی القذف شخص ساری زندگی وہ گواہی کا اہل نہیں رہتا، تو یہاں پر بھی قاضی بننے کے لیے چونکہ گواہی کی شرائط ہے تو قاضی بننے کے لیے بھی یہ شرط ہوگی کہ وہ محدود فی القذف نہ ہو، اندھا اور بہرا نہ ہو، یہ بھی قاضی اور گواہ بننے کے لیے شرائط ہیں۔ تو یہ چند شرائط ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ کتاب کی عبارت دیکھیے، اللہ للشہادتی، جو گواہی کا اہل ہے، اس کے اندر گواہی دینے کی اہلیت صفات پائی جاتی ہیں۔ اہل للقضاء، وہ قاضی بننے کا بھی اہل ہے، اس کے اندر قاضی والی صفات موجود ہیں۔ وشرط اہلیتها شرط اہلیتہ، جو شرائط گواہی کے اہل بننے کے لیے ہیں وہی شرائط قاضی بننے کی اہلیت کی بھی ہیں۔ اہلیتها کے اندر جو ضمیر ہے یہ گواہی کی طرف لوٹے گی، اور اہلیتہ کے آخر میں جو ضمیر ہے یہ قضا کی طرف لوٹے گی۔ دوسری بحث یہ ہے کہ کیا فاسق قاضی بن سکتا ہے؟ تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے دو باتیں لکھی ہیں، دو نوعیتیں لکھی ہیں۔ ایک نوعیت وہ ہے کہ وہ قاضی بننے سے پہلے ہی فاسق ہے، اور ایک نوعیت یہ ہے کہ جب اس کو قاضی بنایا گیا، جب اس کو جج بنایا گیا، اس وقت تو وہ فاسق نہیں تھا، بعد میں وہ فاسق بن گیا۔ تو دونوں صورتوں کے احکام دیکھیے۔ والفاسق اہل لہ، فاسق قضا کا اہل ہے، اس کے اندر اہلیت پائی جاتی ہے۔ فیصح تقلیدہ، اس کو منصب قضا سپرد کرنا یہ درست ہے۔ ولا یقلد، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو قاضی نہ بنایا جائے، اس کو قضا کا منصب نہ سونپا جائے۔ یجب اللہ یقلد، ضروری ہے کہ اس کو مقلد نہ بنایا جائے، یعنی ایسا شخص نہ بنایا جائے جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کو قاضی نہ بنایا جائے کہ اس کی بات ماننا عوام پر اور جو کیس کے فریق ہیں ان پر لازم نہ ہو۔ حتی لو قلد یأثم، اگر وہ قاضی بنا دیا جاتا ہے، فاسق کو منصب قضا دے دیا جاتا ہے، تو اس کو متعین کرنے والا جو کہ عام طور پہ بادشاہ ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، سلطان ہوتا ہے، وہ گناہگار ہوگا۔ اچھا، اب سوال یہ کہ فاسق کیوں اہل ہے؟ فرماتے ہیں کما صح قبول شہادتہ ولا تقبل بالمعنى المذکور، کہ جیسے فاسق کی گواہی قبول کر لی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ قاضی اس کی گواہی پر فیصلہ نہ کرے، یہی بہتر ہے، لیکن اگر قاضی اس کی گواہی پر فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ فیصلہ معتبر ہوتا ہے، نافذ ہو جاتا ہے۔ تو اسی معنی میں جیسے فاسق قاضی بن سکتا ہے، بہتر ہے اس کو نہ بنایا جائے۔ اگر بادشاہ، صدر یا سلطان اس کو قاضی بنا دیتا ہے تو اس کی قضا کا منصب تو معتبر ہوگا، لیکن یہ بنانے والے، معین کرنے والے، یہ گناہگار ٹھہریں گے۔ ایسے ہی اس کی گواہی کا بھی مسئلہ ہے کہ اس کی گواہی قبول ہو جاتی ہے، اس پر فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسی معنی میں جیسے ہم نے قاضی کا کہا، فاسق کی گواہی بھی قبول نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ قبول کرتا ہے تو گناہگار ٹھہرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے تو وہ عادل تھا لیکن بعد میں فاسق بن گیا۔ وَلَوْ فَسَقَ الْعَدْلُ، اگر عادل آدمی فاسق ہو جاتا ہے تو اس میں دو مذہب ہیں، دو علماء کے اقوال ہیں۔ استحق العزل فی ظاہر المذہب، ظاہر الروایہ کے مطابق، ظاہر مذہب کے مطابق معزول ہونے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اس کو معزول کر دے، اس لیے کہ اب وہ معزول ہونے کا مستحق ہے۔ وعلیہ مشایخنا رحمہم اللہ، اور ہمارے مشائخ رحمہم اللہ کا یہی مسلک ہے۔ وعند بعض المشائخ، بعض ائمہ فرماتے ہیں، بعض فقہا فرماتے ہیں ینعزل، یعنی وہ بغیر کسی کے حکم کے اور معزول کیے وہ معزول ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں والاجتہاد شرط للاولویت، قاضی کا مجتہد ہونا یہ ایک ترجیحی شرط ہے، بنیادی شرط نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس کو قاضی بنایا جائے۔ ہاں، جب مختلف لوگ جمع ہو جائیں تو اس کے اندر جو مجتہد ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی، اس کو پہلے نمبر پر رکھا جائے گا۔ یہاں اجتہاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو پہلے مجتہدین ہمارے گزرے ہیں ان کی جو صفت اجتہاد ہے اس کو مراد لیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قضاء سے متعلقہ امور کو جاننے والا ہو، اس کو فہم سلیم حاصل ہو، اور مختلف حوادث کے اندر مسئلے کا استنباط کرنے کی قوت اور طاقت ہو، اور مسائل کا قیاس کرنا، یہ چیزیں اس سے مراد ہیں۔ جو اصطلاحی اجتہاد ہے وہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اصطلاحی جو اجتہاد ہے، جو مجتہدین جن کو کہا جاتا ہے،
وہ تو ایک بہت پائے کی صفت ہے، وہ بڑے بڑے فقہاء میں، علماء میں نہیں پائی جاتی، جائے کہ قضات کی تعین کے لیے اس اجتہاد کو، اصطلاحی اجتہاد کو شرط قرار دیا جائے۔ فرماتے ہیں فَلَوْ قُلِّدَ جَاهِلٌ صَحَّ، اگر جاہل کو منصب قضا دے دیا جاتا ہے تو یہ درست ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو اس کے فیصلے نافذ ہوں گے، اس لیے کہ لازمی نہیں ہے کہ جو جاہل ہے اس کا فیصلہ ہمیشہ وہ شریعت کے خلاف ہی ہوگا، بلکہ بعض اوقات تجربے کی بنیاد پہ اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ درست ہوتے ہیں اور شریعت سے متصادم نہیں ہوتے۔ اگر شریعت سے متصادم فیصلے ہوں گے تو ان کا نفاذ نہیں ہوگا، ان کا ماننا ضروری نہیں ہوگا۔ وَيَخْتَارُ الْأَقْدَرَ وَالْأَوْلَى، یختار اس کا جو فاعل ہے وہ سلطان ہے، یعنی بادشاہ ہے، کہ بادشاہ کو چاہیے جو زیادہ بہتر ہیں، زیادہ مناسب ہیں، جو زیادہ اہل ہیں، ان کا چناؤ کرے منصب قضا کے لیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک اس بارے میں یہ ہے لا يصح تقلید الفاسق والجاہل۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فاسق کو اور جاہل کو قاضی بنانا، منصب قضا سپرد کرنا درست نہیں ہے۔ آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ الْاحْتِيَاطُ فِي مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمہ اللہ۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ احتیاط تو اسی میں ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لیکن بحسب الزمان لو شرط العلم والعدالة لارتفع امر القضاء بالکلیت ودفع الشر والفساد اعظم مما احترز عنه۔ لیکن زمانے کے اعتبار سے اگر علم اور عدالت، یعنی عالم ہونا، مجتہد ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ عادل ہونا، فاسق نہ ہونا، ان صفات کو اگر شرط قرار دیں گے تو پھر تو مکمل طور پر قضاء کا عہدہ وہ معطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ عالم اور عدالت یہ ایسی صفات ہیں جو لوگوں میں کم پائی جاتی ہیں، تو اس سے اور زیادہ شر اور فساد پیدا ہوگا۔ شر کا اور فساد کا دور کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اعلیٰ ہے مما احترز عنہ، اس چیز سے جس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے احتراز کیا، اجتناب کیا کہ وہ فاسق نہیں ہونا چاہیے، جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ علم اور عدالت کی صفت ایسی ہے جو بہت کم پائی جاتی ہے، تو منصب قضاء کے لیے جب افراد نہیں ملیں گے تو اس سے پھر شر اور فساد پھیلے گا، فیصلے نہیں ہوں گے تو خوف دلوں سے ختم ہو جائے گا، تو لوگ جری ہو جائیں گے، اس سے مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جہالت اور فسق ان دونوں شرائط کو ترجیحی شرائط تو قرار دیا جائے لیکن بنیادی شرائط نہ قرار دیا جائے۔ اس کے بعد بحث کا عنوان ہے کہ کیا منصب قضا کا طلب کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو عمومی حالات کے اندر تو منصب قضا کا طلب کرنا درست نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسأل الامارہ فإن اعطیتها عن مسألة وکلت الیہا، کہ حاکمیت کو، امارت کو مت طلب کرنا، اگر تمہارے سوال کی وجہ سے، طلب کرنے کی وجہ سے تمہیں امارت دی گئی تو تمہیں اسی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اگر تمہارے سوال کے بغیر تمہیں دی گئی تو اس پر تمہاری اللہ کی طرف سے مدد ہوگی۔ لیکن یہ حکم عام نہیں ہے بلکہ اس کی کچھ تفصیل ہے۔ نیچے حاشیے میں فتاوی عالمگیری کی عبارت لکھی ہے، اسی سے اس کی مکمل تفصیل پڑھ لیتے ہیں۔ وقال فی العالمگیریہ، فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بات لکھی ہے القضاء علی خمسۃ اوجہ، منصب قضاء 5 قسم کی ہیں۔ واجب، واجب ہے، وہو ان یتعین لہ ولا یوجد من یصلح لہ غیرہ، اور وہ ایسی صورت میں واجب ہے کہ جب اس کو منصب قضاء کے لیے متعین کیا جائے اور اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہ ہو جو اس کے لیے مناسب ہو، یعنی منصب قضاء کے لائق ہو۔ دوسری قسم ہے مستحب، وہو ان یکون هو اصلح وغیرہ صالح لہ، مستحب اس صورت میں ہے کہ جب یہ زیادہ بہتر ہے منصب قضاء کے لیے اور بہتر لوگ بھی موجود ہیں۔ ومخیر فیہ ان کان هو وغیرہ صالحا لہ، اور اس کو اختیار ہوگا، تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو اختیار ہوگا وہ منصب قضاء کو سنبھالے یا نہ سنبھالے، یہ وہ صورت ہے جس میں وہ اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی اس کے لیے مناسب ہوں، یعنی ایک ہی درجہ کے لوگ ہوں۔ ومکروہ، اور مکروہ ہے ان یکون هو صالحا للقضاء ولکن غیرہ اصلح منہ، یہ وہ صورت ہے جس میں وہ تو بہتر ہے، مناسب ہے قضاء کے عہدے کے لیے، لیکن اس سے زیادہ بہتر لوگ بھی موجود ہیں۔ وحرام، اور یہ قسم منصب قضاء کو سنبھالنے کی حرام ہے،
وہ یہ ہے کہ انخاف الجور وعدم القیام علی حقوقه ولا يكون هو صالحا له، یہ وہ صورت ہے جس کے اندر اس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اس منصب کے حقوق کو ادا نہیں کر سکے گا، ظلم کرے گا، اور وہ اس عہدے کے مناسب نہیں ہے۔ قلت، میں کہتا ہوں، الکراہۃ فیما فی العالمگیریہ ینبغی ان تکون تنزیہیہ، محشی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عالمگیریہ میں جو مکروہ لکھا گیا ہے قسم کو، یہ جو اوپر آپ کے سامنے موجود ہے، ان یکون هو صالحا للقضاء، یہ کراہت تنزیہی ہے، لأن الاحتراز عن مثل هذه الشبهة أعسر، لكنه مع ذلك طلب وسعى في طلبها وهو يعلم أن الغير أصلح وأعدل وأعلم منه والأمر راجع إليه فيكون مكروها تحريميا فهذا نوع سادس۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو صورت انہوں نے ذکر کی ہے، اس شبے سے بچنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس صورت کے اندر یعنی وہ صالح للقضاء ہے اور غیرہ اصلاح موجود ہے، تو اس صورت کے اندر اگر وہ طلب کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، حالانکہ دوسرا زیادہ بہتر ہے، زیادہ عادل ہے، زیادہ علم والا ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ چھٹی قسم بن جائے گی۔ بہرحال یہ منصب قضا کو سنبھالنے کی 6 قسمیں ہیں جو آپ کو حاشیے سے پڑھ کر سنا دی ہیں۔ اب آگے عبارت پڑھتے ہیں۔ ولا یطلب القضاء، عہدہ قضا کو، منصب قضا کو طلب نہیں کیا جائے گا۔ وصح الدخول فيه لمن يثق عدله وكره لمن خاف عجزه وحيفه، اور اس شخص کا منصب قضا میں داخل ہونا، عہدہ قضا کو حاصل کرنا درست ہے، لمن یثق عدلہ، جس کو اپنے انصاف پر بھروسہ ہے، وکرہ لمن خاف عجزہ وحیفہ، اور جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ عہدہ قضا کو نہیں سنبھال سکتا، انصاف نہیں کر سکے گا، ظلم کرے گا، اس کے لیے عہدہ قضا سنبھالنا مکروہ ہے۔ تو یہ تھی آج کے ہمارے سبق کی مباحث۔ پہلی بحث یہ تھی کہ قضا کی اہلیت کیا ہے، کس شخص کو قاضی بنایا جائے گا۔ دوسری بحث یہ تھی کہ اگر قاضی فاسق ہے یا عادل تھا بعد میں فاسق ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے، اور تیسرا یہ کہ قضا کا عہدہ طلب کرنا اور اس کو اختیار کرنا، اس کا کیا حکم ہے۔ بقیہ جو مباحث انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔